بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی کا عجیب واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچی اخلاق و عادات موجود تھے، جن کی تفصیل حق تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب لقمان علیہ السلام سیر ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی کاشیں بنائی اور ایک ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر کاش کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لی اور ایک کاش باقی رہ گئی۔ تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جبکہ ایک کاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا، آپ کے مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے۔ بس مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ اے میرے آقا، مٹھاس عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔